یہ جو سیم پیج کی بات ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہے سیم پیج میں، یا وہ پیج جو ہے بالکل تر و تازہ ہے، ویسے کا ویسے ہی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے؟ پنڈی کے پاس آپشن تھی کوئی اور؟ کیوں آپشن کیوں نہیں تھی؟ جب 2024 کے الیکشن ہوئے تھے سر، تو ان کے علاوہ، ان دونوں کے علاوہ اور کیا آپشن تھی؟ خان صاحب تو ویسے ہی آپ نے اٹھا کے باہر نکال دیا نا۔ اس پارلیمنٹ کے اندر، اس مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی ونڈر بوائے نکل سکتا ہے۔ پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ کی جو پرفارمنس ہے ابھی تک، اس سے کوئی ڈفرنس آیا لوگوں کے اوپینین کے اوپر؟ پنجاب کے اندر خاص تھا 11-12 ارب روپے والا، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں ہاں جی لیا ہے آپ نے، پتہ نہیں آپ نے؟ میرا خیال ہے اس کو تو انہوں نے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ محسن نقوی صاحب کو بھی اس ٹیمپریچر کا پتہ ہے کہ واقعی اس وقت ان کے حوالے سے عوام کا یا پنڈی کا ٹیمپریچر یہ چل رہا ہے؟ شہباز صاحب کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ از ویری کلوز ٹو دی اسٹیبلشمنٹ، کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ نہیں جاتے۔ اگر ایک کمپیریزن کیا جائے، کیا محسن نقوی یا شہباز شریف، ہو از کلوزر؟ اس پورے سسٹم کو سہیل صاحب اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہیں پہ کہ خان آ جائے گا؟ یہ تھریٹ تو موجود ہے پولیٹیکل۔ یہاں پہ تو یہ باتیں بھی ہوتی ہیں جی خان صاحب کو ڈیل کی آفر کی گئی ہے، ڈیل کر لو۔ آپ کی نظر میں کیا ڈیل آفر ہو سکتی ہے جو خان صاحب ایکسیپٹ کر لیں گے، اور کیا ہو رہی ہے جو وہ نہیں ایکسیپٹ کر رہے؟ ڈیل شروع سے یہ ہو رہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کیا معاملہ ہے آپ کے خیال میں؟ ان کی پنڈی کے ساتھ چیزیں ٹھیک ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ ایک حد سے آگے نہیں جا رہے؟ اب یہ 27 ستمبر کی ڈیٹ دے دی ہے کہ جناب آ رہے ہیں ہم اسلام آباد، کیا ہوگا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے ایک ہفتے سے یا 10 دن سے جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اس کے بعد اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ کیا حکومت جانے والی ہے؟ کیا حکومت مشکل میں ہے؟ کیا اس وقت وہ جو سیم پیج جس کے بارے میں ذکر ہوتا تھا پاکستان میں، تو اب تو شاید عادت ہوگی ہے، حکومت بنتی ہی سیم پیج کے اوپر ہے، کیا وہ پیج پھٹ رہا ہے یا پیج پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے اس سیاست کے میدان میں ایک عدد ونڈر بوائے کے بارے میں بھی بات شروع ہوئی تھی، اور وہ ابھی تک دوبارہ سے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آ رہی ہے، ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس کے اوپر۔ آخر ہو کیا رہا ہے؟ آج جس شخصیت کو میں نے دعوت دی ہے، میرے لیے جب وہ تشریف لاتے ہیں، سب سے پہلے تو میرے لیے آنر کی بات ہوتی ہے، کیونکہ ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، رہنمائی لی ہے ان سے، اور کوشش ہے کہ ایک دن ہم بھی ان جیسی صحافت کر سکیں، ان جیسا نام پیدا کر سکیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار، کالم نگار، اینکر پرسن سہیل وڑائچ صاحب۔ سہیل صاحب السلام علیکم۔ بہت شکریہ جی، میں تو اس قابل نہیں ہوں جو آپ نے کہا ہے، میں تو بس عام سا آدمی ہوں۔ آپ کی بڑی شفقت ہے، مہربانی ہے، آپ ہمیں بلاتے ہیں، آپ کا شکریہ سر، ہمیں اپنی بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ نہیں سر، نہیں وہ میں، اور یقین کیجیے یہ نہیں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن واقعی ہم آپ سے سیکھتے ہیں کہ بیلنس کس طرح رکھنا ہے جرنلزم کے اندر۔ میرے خیال میں آپ شاید واحد شخصیت ہیں جس کے ساتھ ساری سیاسی جماعتوں کے اچھے تعلقات ہیں، ساری آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی کہیں بھی بات جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے۔ سر لیٹس اسٹارٹ، یہ جو سیم پیج کی بات ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہے سیم پیج میں، یا وہ پیج جو ہے بالکل تر و تازہ ہے، ویسے کا ویسے ہی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے؟ نہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جب حکومت بنتی ہے تو سیم پیج ہی ہوتا ہے، تبھی بنتی ہے، جی، اور یہ سیم پیج جب تک حکومت نہیں جاتی ویسے ہی رہتا ہے۔ ہاں جی، تو ظاہر ہے اس وقت فوری تو حکومت نہیں جا رہی، تو سیم پیج تو ہے، اور اس دن تک رہے گا جس دن حکومت نہیں جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ میرا استدلال یا میری دلیل یہ ہے کہ چونکہ جو کام حکومت کے ذمے ہے ہاں، وہ نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا، نہ سیاست ہو رہی ہے، نہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، تو بوجھ جو ہے، جو پارٹنر ہے، جو طاقتور بھی ہے، جو دوسرا پارٹنر ہے، بوجھ اس پر پڑ رہا ہے۔ ہاں، تو یہ کتنی دیر بوجھ اس طرح چلے گا؟ ٹھیک ہے۔ تو میرا، جب میں نے یہ 9 جون کو یہ کالم لکھا تو میں نے یہ لکھا تھا کہ جولائی میں زوال شروع ہو جائے گا، اور اس وقت یہ بڑی حیرت ناک، اور سب نے اس پہ ظاہر ہے حیرانگی کا بھی اظہار کیا کہ سب کچھ تو ٹھیک چل رہا ہے، یہ بات کہاں سے آ گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک فریق سچ یا جھوٹ یا جو بھی ان کا خیال ہے کہ بھئی انٹرنیشنلی وہ ہائٹس پہ ہیں، زینت پہ ہیں پورے پاکستان کی تاریخ میں، اور دوسری طرف ڈومیسٹکلی ہم اسی مایوسی کا شکار ہیں جو 75 سال سے ہماری مقدر میں ہے۔ تو یہ کانٹرڈکشن ہے نا، تضاد ہے دو چیزوں میں، ٹھیک۔ تو اس تضاد کا کبھی کوئی حل نکلنا ہے یا نہیں نکلنا؟ اچھا، تو میرا خیال ہے کہ اس کے حل نکلنے شروع ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلی جو یہ بات آئی ہے کہ سسٹم فیل ہو گیا ہے،
اور ظاہر ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ گلہ شہباز شریف سے نہیں ہے اور ان کی حکومت قائم رہے گی. ٹھیک ہے. لیکن کیا حکومت سسٹم کا حصہ ہے یا وہ سسٹم کے باہر ہوتی ہے؟ یہ سسٹم کا حصہ ہوتی ہے. تو جب سسٹم فیل ہو گیا تو حکومت اچھی جا رہی ہے پھر. نہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ محسن نقوی صاحب نے ایک اور جگہ پہ یہ بھی کہا کہ یہ مت سمجھے کہ میں حکومت کو کوئی چارج شیٹ کر رہا ہوں. درست ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں. میرا تو صرف سوال یہ ہے کہ اگر نظام کولیپس ہوا ہے ہاں تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ کہتے ہیں سب ذمہ دار ہیں. میں تو 80 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی بھی بات ٹھیک ہے, سب ذمہ دار ہے, سب ذمہ دار لیکن موجودہ حکومت اس کی ذمہ دار بھی ذمہ دار ہے. نہیں. اچھا بھی نہیں نہیں یہ میں کہہ رہا ہوں, وہ نہیں کہہ رہے. میری رائے ہے کہ پھر اس کے بظاہر بات اگر پچھلوں والوں نے کیا تو آپ نے بھی کیا, آپ بھی حصے دار ہیں. دیکھو 17 بجٹ دیے ہیں شہباز شریف صاحب نے. ٹھیک ہے. 13 بجٹ 12 بجٹ ایز چیف منسٹر, 5 بجٹ ایز پرائم منسٹر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. کیا لوکل گورنمنٹ سسٹم انہوں نے بنایا؟ اب مریم نواز صاحبہ نے سر ابھی 12 ارب روپیہ تو جاری کر دیا ہے. نہیں آج کی بات نہیں کر رہا میں, 17 سال پرانی. نہیں وہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. اچھا جی, وہ نہیں کیا. کیا لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں ان کے زمانے میں؟ کیا سسٹم کی اصلاح کے لیے کچھ ہوا ہے؟ 11 سال سے تو الیکشنز نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. کیا سسٹم کی اصلاح کے لیے کچھ ہوا ہے؟ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم مشرف نے بنایا تھا, جی, جس میں ڈی سی او بنے تھے, جس میں پولیس کا نظام بنا تھا, وہ کس نے ختم کیا تھا؟ انہوں نے. نہیں میاں شہباز شریف صاحب. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں, انہوں نے. یعنی جو ڈیولیوشن آف پاور ہوئی تھی جی, وہ واپس کون لے کے گیا؟ ہاں یہ شہباز شریف صاحب کی چیف منسٹری میں ہوا تھا. ٹھیک, یاد کرا رہا ہوں. جی جی. اچھا اسی طرح کوئی بھی گورنمنٹ, گندم ہے, پاکستان ایک زرعی معیشت ہے, اس دفعہ بمپر ویٹ کراپ ہوئی ہے. جی ہاں. وہ تو خریدی نہیں ہم نے لوکل اپنے فارمر سے, اب امپورٹ کر رہے ہیں. 2 سالوں سے چینی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں وافر ہے, ایکسپورٹ کر دیں. ٹھیک ہے, کرتے ہیں ایکسپورٹ. پھر آپ کہتے ہیں اسی سال کے حصے میں کہ چینی کم ہو گئی ہے, پھر امپورٹ کر لیتے ہیں. تو کیا اس کے یہ اچھی پالیسیاں ہو رہی ہیں بڑی ملک کے لیے؟ پٹرول کے والے سے دیکھ لیں سر. اچھا میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ شہباز صاحب ذاتی طور پر فرشتہ ہیں, بہت اچھے ہوں گے. کون سے فرشتے؟ پتہ نہیں کون سے فرشتے. اچھا اچھا. لیکن گزارش یہ ہے کہ ان کی حکومت کوئی پرفارمنس نہیں دے سکی, نہ پولیٹیکل بیانیاں بنا سکے ہیں. آج تک ایک سیاسی میٹنگ نہیں کی انہوں نے. آئے وہ سیاست کی وجہ سے ہیں, اور کیا اور کس وجہ سے وزیر اعظم بنے؟ نہیں, یہ جو بھی اتوار کو میٹنگ ہوئی تھی شریف خاندان کی, جس کے اوپر آپ نے پورا کالم بھی لکھا, ایک تصوراتی کالم آپ نے لکھا, تو وہ سیاسی میٹنگ ہی تھی نا سر. محسن نقوی صاحب کی اس تقریر کے بعد کی ہی میٹنگ تھی. مجھے آپ یہ بتائیں, ہاں, کیا وزیر اعظم نے عام لوگوں سے جا کے بات نہیں کرنی ہوتی؟ نہیں وہ نہیں, وہ نہیں کی انہوں نے. کبھی انہوں نے پریس کانفرنس میں لوگوں کے جا کے سوالات لیے ہیں؟ انہوں نے اب تک انٹرویو کوئی نہیں دیا. انٹرویو نہیں. تو دیکھیں جو جواب دہی ہوتی ہے نا, یہ جو سارا سسٹم بنا ہوا ہے, عدالتیں ویسے ختم ہو گئیں. ٹھیک ہے جی. پارلیمنٹ کی جواب دہی ہوتی ہے, پارلیمنٹ میں وہ سب سے کم جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی کبھی جاتے ہیں, کبھی پالیسی بیان نہیں دیتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, پریس کو فیس نہیں کرتے. تو اس میں ایک وجہ ہوگی نا سر, اس میں ایک وجہ یہ ہوگی کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے جواب دینا ہے تو ایک کو جگہ دے دینا ہے, باقی لوڑ ہی کوئی نہیں ہوگی, سسٹم آٹومیٹکلی مجھے سپورٹ کرے گا. نہیں درست ہے, ان کی یہ جائز بات ہے, سمجھ آتی ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ فرض کریں آپ جرنلزم کی وجہ سے اینکر ہیں. جی ہاں. تو آپ جرنلزم کو ہی خدا حافظ کہہ دیں, آپ اینکر رہیں گے؟ ختم ہوگی سر. بس پالیٹکس کی وجہ سے وہ یہاں پہنچے ہیں, تو پالیٹکس کو خدا حافظ کہہ دیا آپ نے. نہیں لیکن اس کا بھی ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ, اب وہ ہے نہیں یہاں پہ, تو مجھے ایک ڈیولز ایڈوکیٹ کا کام کرنا پڑے گا. وہ یہ ہوگا کہ جناب پاکستان کی ریالٹی یہی ہو, پنڈی نہ بنا کے رکھو تو کام سودا ہے, گل ہی کوئی نہیں, سیدھے چلتے رہو, کوئی ایشو نہیں. بالکل درست ہے, یہ بالکل حقیقت ہے. لیکن پنڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ کو اس لیے پرائم منسٹر بنایا جاتا ہے کہ آپ کا عوام سے کوئی تعلق ہے. ٹھیک. اگر آپ کا عوام سے ہی کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ کو کیوں چنا ہے؟ نہیں تو پنڈی کے پاس آپشن تھی کوئی اور؟ کیوں آپشن کیوں نہیں تھی؟ جب 2024 کے الیکشن ہوئے تھے سر, تو ان کے علاوہ, ان دونوں کے علاوہ اور کیا آپشن تھی؟ خان صاحب تو ویسے ہی آپ نے اٹھا کے باہر نکال دیا نا سسٹم. آپ یہ بتائیں ظفر اللہ جمالی کون سی آپشن تھی, محمد خان جنیجو کون سی آپشن تھی, شوکت صاحب جو آئے تھے باہر سے. نہیں لیکن یہ تو سر پیور آپ مارشل لاء کے دور کی ایگزامپلس دے رہے ہیں نا, ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا, آپ اس کی ایگزامپل دے رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری پارٹیوں کے اندر سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں,
ان کو لوگ بنا دیتے ہیں. آپ کے خیال میں شہباز شریف کو نون لیگ کے اندر سے کوئی بیٹھ کے ریپلیس کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں پہلے نہیں شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر بنے؟ وہ تو اس وقت سیٹ اپ اور تھا نا سر. نہیں سر، یہ تو پھر شہباز صاحب سی ایم تھے نا یہاں پنجاب کے سر اندر، ورنہ پہلے تو انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں. لامتناہی آرگومنٹس ہو سکتے ہیں. اچھا ہو سکتا ہے وہ فیل ہو جاتا، میں آپ سے اگری کرتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن فرض کرو کوئی بھی ڈارک آرٹس نہیں ہو سکتا، تو 10 دفعہ ہوئے ہیں، فیل ہو جاتے تھے نا زیادہ سے زیادہ. صحیح. تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے جی آلٹرنیٹو بھی کوئی نہیں تھا. آلٹرنیٹو تو ہر بندہ ہے. اینی بڈی ہو از اے ممبر آف پارلیمنٹ از آلٹرنیٹو. اچھا، ہر بندہ پرائم منسٹر بننے کا اہل ہے جو پارلیمنٹ کا ممبر ہوتا ہے. یعنی آپ کے مطابق، میں آپ کے فارمولے کے مطابق چل رہا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کے اندر، اس مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی ونڈر بوائے نکل سکتا ہے. نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہر وہ بندہ جو پرائم منسٹر بنتا ہے، یا شہباز صاحب کو پرائم منسٹر اس لیے نہیں بنایا، جی، اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ ایک ٹاپ پارٹی کے ٹاپ پالیٹیشین تھے. سی ایم کی پرفارمنس بھی نہیں، اور اب بنایا گیا ہے پالیٹکس کی وجہ سے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو پالیٹکس کی وجہ سے یہ پلیس دی ہے. اچھا، لیکن سہیل صاحب آپ اور پالیٹکس آپ کر نہیں رہے. نہیں، لیکن سہیل صاحب آپ کا مجھ سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. شہباز شریف صاحب کا ایکچولی ہلکے کی پالیٹکس کرنے کا جو ایک پورٹ فولیو ہے وہ ہمیشہ سے کمزور رہا ہے. وہ کبھی بھی ایم ایل ایز ایم پی ایس کے ساتھ جو ہے وہ ایسے کوئی جڑے ہوئے انسان نہیں تھے. اگر آپ کو یاد، بطور سی ایم بھی وہ کوئی زیادہ اتنا گھلتے ملتے نہیں تھے. تب بھی سینٹرلائز پاور اپنے پاس ضرور رکھی ہوتی تھی، لیکن ہر جگہ اپنے آپ کو ہی کرتے تھے. بڑے میاں صاحب کے ساتھ یہ چیز اٹیچ تھی کہ وہ ذرا پھر بھی رکھ رکھاؤ، ان چیزوں کا خیال رکھنا اور دیگر سیاسی خاندانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کر کے رکھنا. شہباز شریف صاحب کی اسٹرینتھ کبھی بھی نہیں تھی. ایگری کریں گے آپ؟ دیکھیں، ایک تو رول بدل گیا نا. ہاں، ہی بیکیم اے پرائم منسٹر. یس. آپ جو بھی کہیں، اس وقت ٹاپ جو مسلم لیگ نون کی سیٹ ہے وہ کس کے پاس ہے؟ شہباز صاحب کے پاس. جی ہاں. تو پالیٹکس جو ہے وہ نواز شریف کریں. ٹاپ پولیٹیکل سیٹ جو ہے وہ شہباز صاحب کے پاس ہے. ٹھیک. تو پہلے تو وہ ہی واز اے پولیٹیکل مینیجر، اب وہ ٹاپ پالیٹیشین ہے، تو پالیٹکس بھی ان کو ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے. جو نہیں کر رہے وہ. اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا ہے؟ جی. جو دیکھو، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو چاہیے ایسا پولیٹیکل گروپ جس کی عوام میں بھی کوئی اہمیت ہو، اس کا کوئی پولیٹیکل نیریٹو ہو. تو وہ تو ایک ہی ہے. تو نہیں، یہ کاؤنٹر کر سکتے تھے نا. کس طرح کاؤنٹر کرتے سر؟ کیا ہے، کیا بیچا ہے انہوں نے ابھی تک اس پالیٹکس سے؟ وہ اگلے کا خان کا جو ایک، یہی تو میرا کیس ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، یہی تو میرا کیس ہے. یہاں پہ آپ جو وہ مریم، میں بھی ایک نون لیگ کے بندے کے حوالے سے نا آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں. اور ایک وزیر جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا، انہوں نے کہا منصور بھائی ہم جو مرضی کر لیں، ہم ان کو یہ بتا دیں ہم نے یہ پروجیکٹ کر دیا، ہم نے فلاں چیز کر دی، ہم نے وہ کر دی. کہتے اگو ساڈو جواب آتا ہے پر خان تے جیل چ گیا نا، خان تے جیل چ گیا. وہ جو سمپتھی فیکٹر ہے خان کا، وہ آپ کے ڈیولپمنٹ یا جتنا بھی آپ نے کچھ کیا وہ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکا. منصور صاحب، گزارش یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں کاؤنٹر کر لے. کوشش کی ہے انہوں نے. وہ مریم نواز صاحبہ جو اپنی ہر جگہ تصویریں نہیں، وہ تو لگا رہی ہیں، پروجیکٹس ہی لگا رہے ہیں. پروجیکٹس ہی ہے نا. پالیٹکس کہاں کی ہے؟ اچھا. میرا تو کیس ہی یہ ہے کہ نہ آپ پالیٹکس کر رہے ہیں، نہ آپ معیشت میں کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک. یہی دو کام ہوتے ہیں پولیٹیکل گورنمنٹ کے. چلے، یہ تو آپ نے سچویشن کو انالائز کر دیا، لیکن اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنڈی یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کو جس کام کے لیے ہم لائے تھے، آپ کا ایک پولیٹیکل کہتے نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے. اچھا، آپ کا خیال ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ سوال کل نہیں تو آج نہیں تو کل اٹھے گا کہ آپ کی جڑیں کتنی مضبوط ہیں یس عوام میں. وہ جڑوں کے لحاظ سے سر وہ کہہ دیں کہ آپ دیکھ لیں آزاد کشمیر میں ہماری کتنی زبردست پرفارمنس ہے، سیٹیں لے گئے ہیں ساری. پھر تو یہ بھی مثال دی جا سکتی ہے، آپ گلگت میں کیوں نہیں لے کے جا سکے؟ گلگت میں دوسروں نے لے لی، پیپلز پارٹی نے لے لی. لیکن وہ تو پھر 100 سوال ہے نا. تو وہ ہر ایک کا جواب ہوتا ہے نا. اور پھر دوسرا جس نے دلائی ہوتی ہیں سیٹیں، اس کو تو اصل حقیقت بھی پتہ ہوتی ہے. یہ تو فیکٹ ہے. اور ان سے تو پھر بحث نہیں ہوتی نا. ہاں، یہ فیکٹ ہے بس. اور میرے خیال میں جو دلاتے ہیں ان کو ایکچولی عوام کی نبض کے بارے میں اچھا خاصا پتہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. یہ ایک رپورٹ ہر شام کو جاتی ہے کہ جناب آج کل جو ہے وہ یہ سوچا جا رہا ہے. پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ کی جو پرفارمنس ہے ابھی تک، چلے پالیٹکس نہیں کی، انٹرویو نہیں دیے، لوگوں کے جلسے وغیرہ اتنے نہیں کیے، میڈیا انٹریکشن بڑا محدود ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لاہور میں رہتے ہوئے ہمیں پتہ ہے اس بات کا بڑا محدود ہے. لیکن آپ کے خیال میں اس سے کوئی ڈفرینس آیا لوگوں کے اوپینین کے اوپر پنجاب کے اندر؟ ڈیفینیٹلی. دیکھو،
प्रोजेक्ट्स का फ़र्क तो पड़ा है, सुथरा पंजाब से फ़र्क पड़ा है और दूसरों मनसूबों से। बाकी इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है, दो इम्पैक्टफुल हैं, एक ये सुथरा पंजाब और दूसरा वो जो उलमा के लिए इन्होंने सबको पैसे दिए हैं 25। सर घरों वाला भी प्रोजेक्ट अच्छा भी अच्छी आ रही है। घरों में अच्छा है, लेकिन वो चूँकि अपना छत वाला हाँ, लेकिन वो स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड है, उसका पता नहीं चलता। हाँ, ठीक है ना, ये अगर इकट्ठे होते तो शायद इनका बहुत इम्पैक्ट होता या इनकी डिज़ाइन एक होता। अच्छा, लेकिन सुहेल साहब एक बड़ी हैरानकुन बात है कि आप वो देखें, वो जो जहाज़ था 11-12 अरब रुपए वाला, उसके ऊपर वो कहते हैं हाँ जिली है। आपने पता नहीं, आपने मेरा ख्याल है उसको तो उन्होंने हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने कोई एतराज़ नहीं किया था। अच्छा, तो इसलिए फिर हौसला बढ़ गया। अवाम ने तो किया ना, अवाम ने किया तो हौसला बढ़ गया कि ठीक है। फिर जब वहाँ से एतराज़ नहीं है तो सर फिर बात तो वही होगी ना सुहेल साहब कि असल में वहाँ का वो टेम्परेचर देखते हैं, हर चीज़ वहाँ का टेम्परेचर देखते हैं। अवाम का टेम्परेचर या आपका टेम्परेचर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको। मंसूर साहब ये नहीं है, अल्टीमेटली अवाम का टेम्परेचर सियासतदान ना देखें, मुक्तदरा भी देखती है। हाँ, देखती है। देखो ना, उन्होंने भी इसी मुल्क में रहना है ना। जी जी, ऐसे ही इसी उनको जो वो जिन बंदों को लीड करते हैं वो भी इस मुल्क के लोग हैं। ठीक है। तो ये कहना कि जी हमें बस कोई किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, ना मीडिया की ज़रूरत है, ना हमें अवाम की ज़रूरत है, हमारे वहाँ जो मामलात ठीक है, ये बड़ी एक बेवकूफ़ी होती है। आपने अपने कॉलम में जो है वो जो बात की थी, आपने कहा था जुलाई से जो है वो ज़वाल शुरू हो जाएगा। मैं डेटे चेक कर रहा था, मोहसिन नकवी साहब की तकरीर 30 जुलाई को हुई है, जिसमें आप भी तशरीफ़ रखते थे। और टेम्परेचर की जहाँ पे बात हो रही है, मोहसिन नकवी साहब को भी इस टेम्परेचर का पता है कि वाकई इस वक्त इनके हवाले से अवाम का या पिंडी का टेम्परेचर ये चल रहा है। मेरा ख्याल है कि वो मेरा ख्याल में तो पिंडी के हवाले से सबसे बेहतर थर्मामीटर तो मोहसिन नकवी साहब। बिल्कुल सही। वो इज़ द ओनली सिविलियन हु इज़ वेरी क्लोज टू द पावरफुल सर्कल्स। और दूसरी बात यह है कि उनको पता है, लेकिन ही इज़ सिंपैथेटिक एंड हैज़ पॉजिटिव व्यूज़ अबाउट शहबाज शरीफ। ही डज। तो वो पुराना उनका उनसे एक लव अफेयर चल रहा है। अच्छा, बट वैसे आपके ख्याल में हु इज़ क्लोज़र? क्योंकि शहबाज साहब के बारे में भी यही कहा जाता है कि इज़ वेरी क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट, कभी भी एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट नहीं जाते। अगर एक कंपैरिजन किया जाए, क्या मोहसिन नकवी या शहबाज शरीफ, हु इज़ क्लोज़र? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब मौजूदा जो इस वक्त सरबराही है मुक्तदरा की, उसके ज़्यादा करीब हैं, और शहबाज शरीफ साहब मुक्तदरा के करीब हैं। जेड़ा मर्जी आ जाए उसके करीब है। इंज कर लीजिए, जेड़ा मर्जी आ जाए। हाँ, वो चाहे वो जनरल बाजवाई क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, मैं उन्होंने करीब हाँ। ठीक है, चलो ठीक है। फिर तो उनके होते हुए सेम पेज को मेरे ख्याल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। नहीं तो वो तो ऑल वेदर फ्रेंड है ना। और हाँ, सही बात है, एहो जो पेंट भी मिलते हैं, ऑल वेदर पेंट। अच्छा, लेकिन आप उस तकरीब में सुहेल साहब आप तशरीफ़ रखते थे, मैंने आपका वो भी कॉलम पढ़ा कि आपने कहा कि वो कागज़ लेकर आए थे और वो सारा कुछ जो है वो कोई फिल्बदी नहीं निकल रहा था, वो पूरी एक तैयारी थी उस सारी चीज़ की। लेकिन उसके बाद जो एक तूफ़ान आया है, आपके ख्याल में मोहसिन नकवी साहब की असेसमेंट थी कि मेरे इस स्टेटमेंट के बाद इस तरह का रिएक्शन आएगा? नहीं, ये तो आपको पता है ना, रिएक्शन तो कंट्रोल नहीं होता ना। ठीक है, जब भी आप कोई बम फाड़ते हैं तो ये तो नहीं पता होता उससे कौन डैमेज होगा, क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। वो तो बम फूटने के बाद ही उसके नतीजे आते हैं। ठीक है। तो आम तौर पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये होता है कि जब रिएक्शन आता है तो हम मोहतात हो जाते हैं, थोड़ा रिट्रीट कर लेते हैं, लेकिन ना वाक़यात में फ़र्क पड़ता है, ना हालात में फ़र्क पड़ता है, ना उसके असरात में फ़र्क पड़ता है। वाक़यात, हालात और असरात तो ये बता रहे थे कि जनाब जो उन्होंने कहा जी नए सूबे या इंतज़ामी यूनिट्स बनना जो है वो नागुज़ीर है, ये होना है। ये अभी भी होगा, ऐसे ही होगा आपके ख्याल में? देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो इंतज़ामी यूनिट है इस पे तो शायद कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, यानी डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू द प्रोविंसेस और टू द डिस्ट्रिक्ट्स और द डिवीजन्स, हाँ, इसमें तो कोई रेजिस्टेंस ना है, बल्कि एक इत्तफाक़ राय है। ठीक है। बट मेकिंग न्यू प्रोविंसेस, इसमें सिंध में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और अभी पंजाब में नहीं है, लेकिन अगर कोशिश हुई तो इसमें यहाँ भी बड़ी नई कॉम्प्लिकेशन होंगी। बॉर्डर क्या होंगे,
کس اکانومی کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگی. یہ جو 3 ڈویژن ہیں پنجاب کے، سینٹرل پنجاب کے، یہ سب سے امیر ہیں. یہ تو پھر سنگاپور بن جائیں گے اچھا اپنی اکانومی کی وجہ سے، جب یہ دوسرے اضلاع پہ خرچ ہی نہیں کریں گے. ٹھیک تو ہے، اپنے تک ہی محدود اپنے تک محدود رہیں گے نا، تو یہ تو سنگاپور ہو جائیں گے. ہاں اور باقی جو ہیں وہ ویتنام ہو جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے، ویتنام بھی سر ویسے ترقی کر گیا اب ترقی کر گیا، اب تو ایتھوپیا بھی ترقی کر گیا. ہاں وہ تو یہی بھی ہے. ان تو وہ پہلے نا ویسی مذاق میں کہتے ہیں ایتھوپیا تو کتا لگتا ہے، ہم تو وہ بھی نہیں کہہ سکتے. وہاں پہ بھی روٹی شوٹی صحیح طرح آ گئی. ایتھوپین ایئر لائن نے آپ کو دیکھیں دنیا کی بڑی ایئر لائنز میں شامل ہو گئی ہے. ہاں ایسی ہے. ٹھیک ہے، تو محسن نقوی صاحب کی پوزیشن میں اس پورے سسٹم میں کوئی آپ کے خیال میں اس دوران 30 جولائی سے لے کر آج تک کوئی فرق نہیں آیا ہے، یا کوئی فرق آیا ہے آپ کے خیال میں، یا آپ کے خیال میں کوئی؟ میں ایک دو جگہ پہ، ایک ہمارے ہی جرنلسٹ ہیں، میں ان کی بات سن رہا تھا کہ اس میں انہوں نے کہا جی محسن نقوی صاحب نے شہباز شریف صاحب سے جا کے معذرت کی ہے، یہ انہوں نے کلیم کیا اپنی خبر کے اندر. آپ کو لگتا ہے ایسا ہوا ہوگا؟ میں تو ویل وشر ہوں محسن نقوی صاحب کا، ہمیشہ ان کے لیے دعا گو ہوں. میرے خیالات ان سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اور میرے نظریات بھی ظاہر ہے ان کا اظہار کرنا پڑتا ہے، لیکن میرے دوست ہیں. میں تو لو ان کے ہیٹ لیے دعا. ریلیشن شپ ہے عجیب سا آپ لوگوں کا، آپ لڑتے بھی رہتے ہیں. آپ کوئی نہیں، ہیٹ کوئی نہیں لو، ہاں یہ زیادہ ہیٹ نہیں کہنا چاہیے. آپس میں آپ لوگ جو ہے نا لڑتے بھی بہت ہیں. نہیں تو وہ تو سال 2 سال میں تو بہت لڑائیاں کی. ہاں نہیں، لیکن اب مسئلہ ایسا آ گیا نا کہ پہلے تو ایک عام آدمی تھے، عام دوست تھے. اب وہ جب فیصلہ کن حیثیت کے ہوں گے تو تھوڑی سی ہماری بھی ایک رائے ہے جھوٹی سچی حقیر، تو وہ لڑ جاتی ہے پھر. نہیں لیکن وہ آپ سے پیار کرتے ہاں ہیں، یہ فیکٹ ہے. کوئی شک نہیں، ہم بھی بہت کرتے ہیں. اس پورے سسٹم کو سہیل صاحب اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہیں پہ کہ خان آ جائے گا؟ یہ تھریٹ تو موجود ہے پولیٹیکل، کیونکہ اسی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی انہوں نے توڑ بھی نہیں کیا. مطلب نواز شریف نے پیپلز پارٹی کا توڑ کیا تھا، ٹھیک ہے. جنرل مشرف نے پیپلز پارٹی اور نون کا توڑ کرنے کی کوشش کی تھی کاف لیگ کے ذریعے. انہوں نے توڑ ہی نہیں کرنے کی کوشش کی. دیکھو نا، کاف لیگ بھی سیٹیں تو جیتی تھی نا، سچی یا جھوٹی. ٹھیک ہے، مقابلہ تو کیا تھا نا اس نے ہر جگہ. آپ اس سے پہلے کریں آئی جی آئی چاہے جعلی پارٹی تھی، وہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں الیکشن لڑی تھی، اچھی خاصی سیٹیں جیت گئی تھی. تو اب فرض کریں اب کیا ہے، اب تو گراؤنڈ پہ سچویشن بہت خراب ہے ان کی. کس کی بات کریں؟ جو حکومتی پارٹیوں. پاکستان تحریک انصاف کی ہر جگہ آپ کو نظر آتی ہے. نہیں، تحریک انصاف کی تو کوئی تنظیم نہیں ہے نا، یا منظم پارٹی نہیں ہے. عمران خان لیکن فرض کریں الیکشن ہو، تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، تو ان کا کوئی مقابلہ ہے؟ آپ کے نظر میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں؟ اچھا، آل اوور پاکستان؟ آل اوور پاکستان، مطلب صرف آپ کے پی یا پنجاب کی بات نہیں دیکھیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ نہ ان کے پاس لیڈرشپ ہے، نہ تنظیم ہے. ان کے پاس ایک ہجوم ہے جو خاموش بیٹھا ہے اور جس کے اندر بغاوت فروغ پا چکی ہے. ایک دفعہ اس کا غصہ ووٹ کی شکل میں نکلنا ہی نکلنا ہے. وہ تو سر اگلے کہتے ہیں 8 فروری کو بھی تو نکلا ہی تھا نا، کی ہوا؟ ہاں تو کیا ہوا؟ تھوڑے ووٹاں کو ماندا ہی نہیں. نہیں، پر اس کی ہمیشہ تو نہیں ہوگا نا. وہ کہتے ہیں جناب ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فارم 47 موجود ہے نا. نہیں، ہر دفعہ تو نہیں ہو سکتا نا. ایک دفعہ فارم 47 بنا لیا، ہر دفعہ نہ وہ عالمی حالات ہوتے ہیں نہ ملکی حالات ہوتے ہیں. دیکھیں، ایک دفعہ 2 دفعہ ایک چیز چل جاتی ہے جبر سے، زبردستی سے، کچھ عمران خان کی غلطیوں سے. لیکن یہ کہیں کہ جی ہمیشہ ہی یہ چلتا رہے گا، میرا نہیں خیال. نہیں، بلکہ آپ اگر یہ جو ہم نئے صوبوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اس کے اندر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف نے اب تک کلیئر کٹ آ کے اوپنلی پبلک پوزیشن ہونے کی بھائی جان ہم سپورٹ کرتے ہیں، ہم پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ کے پنڈی یہ سوچ رکھتا ہے تو یہ پہلی اور بڑی جماعت ہے جس نے کہا جناب ہم تو سپورٹ کرتے ہیں، باقی بے شک آپ سوچتے رہیں بیٹھ کے، لیکن ہم تو سپورٹ کرتے ہیں. میں نے تو یہ پہلی دفعہ جب سے خان صاحب کی مشکلات، ابھی 3 سال پورے ہوئے ان کے گرفتاری کو، یہ پہلی چیز ہے جس کے اوپر میں نے دیکھا کہ انہوں نے پوری طرح انہوں نے کہا کہ جناب یہ یہاں پہ آ کے ہم اور آپ جو ہے بالکل سنکرونائزڈ ہیں اس چیز میں. تو اس کے لیے بھی سسٹم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی چینل آف کمیونیکیشن یا کوئی معاملات آپ کے خیال میں کھل سکتے ہیں؟ کیونکہ اس چیز کے اندر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے یہاں پہ ایک اپرچونٹی ہو کہ وہ اپنے اسٹیبلشمنٹ سے بگڑے ہوئے تعلقات جو ہے اسے ٹھیک کر سکے. میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی تو یہی ہونا ہے نا. یہ تو نہیں ہونا کہ انہوں نے ہمیشہ ہی لڑے رہنا ہے یا ہمیشہ ہی. وہ ذاتی بھی لڑائی ہوتی ہے لڑائی ذاتی بھی،
لیکن اوور آل تو سب کو پتہ ہے نا کہ جب تک یہ ریزالو نہیں ہوگی پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا. جی کس کو نہیں پتہ. ہاں ٹھیک ہے, سوال یہ ہے کہ کیسے کون کتنا جھکے گا, بس صرف اس پہ لڑائی ہے. اچھا, دوسرا میں پاکستان تحریک, آپ نے ایک دفعہ میرے ساتھ ہی پوڈ کاسٹ میں آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں بتایا تھا کہ جب وہ آئے تھے تو آپ نے محاورتاً یہ بات کی تھی کہ خان صاحب نے جوتا اٹھا لیا تھا اپنا. اس کے بعد اب ایک نئے سی ایم آ گئے سہیل آفریدی صاحب, عشق عمران کے اندر انہوں نے پہلی تقریر کے اندر انہوں نے کہا, لیکن اب وہ جو کچھ بھی اعلان کرتے ہیں ان کے اپنے کارکن ان سے بھی ناراض ہیں کہ نہیں وہ گل نہیں ہے جڑی اسی سمجھ رہے سن. سہیل آفریدی صاحب کیا معاملہ ہے آپ کے خیال میں, کوئی ان کی پنڈی کے ساتھ چیزیں ٹھیک ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ ایک حد سے آگے نہیں جا رہے؟ دیکھو, چیف منسٹر جب بنتا ہے نا بندہ, سر اس کی سرٹن مجبوریاں ہیں, اس کے بغیر نہ وہ چیف منسٹر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے, وہ تو مجبوریوں کے ساتھ اس نے چیف منسٹر ہونا ہے نا. اب یہ جو ہمارے دوست ہیں یوٹیوبرز یہ کہتے ہیں بس وہ انقلابی بن جائے, چڑھ جائے جناب, وہ اپنی پولیس کو لے کے اسلام آباد کیوں نہیں چڑھائی کرتا. وہ بھائی گنڈا پور جب کرتا تھا تو سارے پہلے ارینجمنٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے نا, وہ ایسے نہیں کہ چڑھائی کر لیتا تھا, اس کے ارینجمنٹس ہوتے تھے کہ کہاں تک جانا ہے کہاں تک نہیں جانا ہے, کیسے کرنا ہے. وہ بڑی عقل مندی سے کرتا تھا, مینج کر کے کرتا تھا. ٹھیک ہے, تاکہ پی ٹی آئی کی بھی تھوڑی عزت رہ جائے, اور میں ایسی کنفرنٹیشن میں بھی نہ جاؤں کہ میری پولیٹیکل گورنمنٹ ہی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اس طرح چلنا پڑتا ہے. سارے سی ایم اسی طرح چلتے ہیں, نہیں تو سسٹم سے باہر ہو جائیں گے. اس کا پروٹوکول ہی کل کو کھینچ لے کوئی, پھر سارے ملازم تو سرکاری ہیں, سارے ملازم تو سرکاری ہیں اس کے, کہ وہ کو اس کی اپنی کو بیچارے کی ٹیم ہے. سارے گورنمنٹ سرونٹ ہیں جو گورنمنٹ کے کہنے پہ چلتے ہیں. نہیں, جب آپ کہتے ہیں گورنمنٹ سرونٹ ہے, گورنمنٹ کے کہنے پہ چلتے ہیں, کے پی کی گورنمنٹ کے کہنے پہ چلتے ہیں یا نہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ کے بہت سے امپلائیز ہیں. ہاں, اور ایون جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو کے پی کے گورنمنٹ کے امپلائی ہیں وہ بھی چیف منسٹر کے امپلائی نہیں ہیں, وہ بھی گورنمنٹ آف کے پی کے ذاتی ملازم تو نہیں ہے, ذاتی ملازم نہیں ہیں. وہ بھی ہوم سیکرٹری کے انڈر ہیں, وہ بھی چیف سیکرٹری کے انڈر ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کا ملازم ہے. ہاں, تو سر یہ اب یہ 27 ستمبر کی ڈیٹ دے دی ہے کہ جناب آ رہے ہیں ہم اسلام آباد, کیا ہوگا؟ اس سے پہلے ہی کوئی ڈیفیوز کر لیں گے. کیا کریں گے ڈیفیوز, کس طرح کریں گے؟ وہ تو ایک ڈیمانڈ ہے عمران خان کی رہائی, اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں. کس طرح ہوگی رہائی؟ نہیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی آئے تھے تو کیا ہوا تھا, نقصان ہی ہوا تھا نا, انسانی جانوں کا نقصان, پی ٹی آئی کی مرائل کا نقصان, بدنامی بھی ہوئی گورنمنٹ کی, ہمیشہ ہوتی ہے جب اس طرح کی وائلنس آپ کرتے ہیں. تو اس لیے انہیں تو ابھی کوئی انٹرنیشنل پریشر کوئی نہیں ہے. اچھا, کشمیر پر ڈر ہے کہ انٹرنیشنل پریشر آئے گا جب برٹش پارلیمنٹ کھلے گی, کیونکہ کافی کشمیری وہاں پہ برٹش پارلیمنٹ میں ہیں. ٹھیک, تو یہ ایک نئی چیز ہوگی یورپ کی طرف سے. تو ابھی تک تو دیکھو یہ انٹرنیشنل کوئی پریشر نہیں ہے, ڈومیسٹکلی کوئی موب ڈر نہیں ہے انہیں. ٹھیک ہے, جو ایک اسٹریٹ ہوتا ہے نا, اسٹریٹ ایجوٹیشن, اس سے تو یہ نکل آئے ہیں. اگر لوگوں کے اندر سمپتھی بھی عمران خان کی ہے تو وہ انڈیویجول لیول پہ ہے. اچھا, لیکن سہیل صاحب آپ نے جو انٹرویو کے شروع کے آغاز میں آپ نے بات کی کہ جب تک آپ کی عوام کے پلس کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا, چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور آپ پھر ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ بیسکلی توتی تو پاکستان تحریک انصاف کا بولتا ہے. تو جب آپ یہ سسٹم جب تک اس کو انوالو نہیں کرے گا, اس کو بیچ میں نہیں لے کر آئے گا, ان کے لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی, تو پھر آپ جو مرضی کر لیں, پاویں تو صوبے بنائی جاؤ, یونٹس بنائی جاؤ, لوکل باڈی الیکشن کرائی جاؤ. میں تو جس وقت ہر بندہ مفاہمت کے خلاف تھا, اس وقت نون بھی مفاہمت کے خلاف تھی, پی ٹی آئی بھی خلاف تھی, پیپلز پارٹی بھی خلاف تھی. میں تو اس وقت سے یہ بات کر رہا ہوں. میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو عمران خان سے جا کے ملے, نواز شریف صاحب سے میں خود جا کے ملا لندن میں, اور میں نے کہا یہ نہ کریں, مفاہمت کریں اور اس ملک کو آگے چلائیں. کب کی بات ہے یہ؟ ابھی جب پی ڈی ایم کی نئی پہلی حکومت بنی تھی, ابھی نواز شریف صاحب آئے بھی نہیں تھے یہاں. یعنی 2022 میں عمران خان صاحب کے جانے کے بعد 9 مئی سے پہلے. اچھا, پھر میں 9 مئی سے پہلے عمران خان صاحب سے, صرف میں نہیں,
ایک دفعہ میں اور شامی صاحب، ایک دفعہ میں اور امتیاز عالم صاحب، ایک دفعہ میں اکیلا جا کے عمران خان صاحب کو کہا کہ مفاہمت کریں. اس نے کہا ہم نے تو سیاسی جماعتوں سے نہیں کرنی. میں کہا فوج سے کر لیں. اس نے کہا وہ تیار نہیں ہے. میں کیا آپ اعلان کر دیں کہ آرمی چیف سے بہتر آج تک کوئی فوجی نہیں آیا، میں تسلیم کرتا ہوں ان کی رائے، سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں وہ مانے. اس وقت کون تھا آرمی چیف جب آپ جنرل عاصم منیر صاحب آ چکے ہوئے تھے؟ اچھا آ چکے ہوئے تھے، ٹھیک. لیکن انہوں نے کہا میں وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے. اچھا، اور اس کے بعد آپ میاں صاحب کے پاس گئے تھے؟ نہیں پہلے. اچھا پہلے آپ میاں صاحب کے پاس گئے. میاں صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اب آپ اس کے وکیل بن کے آ گئے ہیں عمران خان کے. کل تک تو وہ ہمیں مار رہا تھا. اچھا، یعنی ان کا موڈ ہی نہیں تھا پھر کوئی بات چیت کرنے. اور یہ بھی تب عاصم منیر صاحب آ چکے ہوئے تھے؟ تقریباً آ چکے تھے. تقریباً. مطلب چل رہی تھی نا بات چیت. اچھا بات چیت چل رہی تھی، ٹھیک. تو یعنی پھر میاں صاحب کو میرے خیال میں آنے والے حالات کے بارے میں نظر آ رہا تھا کہ بھئی ہمیں کوئی اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ساڈا کم ہونا ہے. یس، یہی مائنڈ سیٹ ہے نا کہ جناب وہ جو ہمیں جب مار پڑ رہی تھی تو تب کون ہمارے پاس آیا تھا؟ جو ساڈی واری ہے تو ان بیٹھ کے گل کر لیں. بالکل سیم. تو بالکل. اور یہی مائنڈ سیٹ ابھی بھی چل رہا ہے. کوئی تبدیلی تو ہمیں نظر کیونکہ میں کچھ لوگوں کی میں وہ سنتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جناب میاں صاحب جو ہیں بڑا ویژن ہے ان کا، اور وہ خان صاحب کے حوالے سے اگر کوئی چیز بن سکتی ہے تو ہو سکتا ہے میاں صاحب کے ساتھ ہی بات کی جائے، اور میاں صاحب جو ہیں وہ ساری پولیٹیکل فورسز کو ساتھ اکٹھے لے کے چل رہے ہیں. اس وقت تک وہ تو اپنی بیٹی کے حوالے سے کانسنٹریٹ ہیں، وہ کیوں اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی کریں گے؟ نہیں. اور ابھی تک نہ مقتدرہ اور نہ یہ جو کولیشن پارٹنر ہے ان کو ذرا برابر سوٹ نہیں کرتا کہ اس کو عمران خان کو جگہ بھی دے، کیونکہ جتنی جگہ دینی ہے وہ اپنی جگہ کاٹ کے دینی ہے. ہاں یہ تو ہے. اور جو بات اس وقت تھی جب آپ فرما رہے تھے کہ جناب خان صاحب نے آپ کو کہا کہ وہ میرے نال گل ہی نہیں کرتے، ہاں آج بھی یہی صورتحال ہے؟ میرا خیال ہے کوئی فرق نہیں ہے. عمران خان صاحب نہیں، یہاں پہ تو یہ باتیں بھی ہوتی ہیں جی خان صاحب کو ڈیل کی آفر کی گئی ہے، ڈیل کر لو. نہیں کوئی ڈیل فرض کرو کوئی باعزت کوئی ایسی ہو نا جس میں اس کی کوئی پولیٹیکل سروائیول ہو، مثلاً پولیٹیکل سرنڈر کی ڈیل ہو رہی ہے جتنی بھی بات ہے. نہیں، کیا ڈیل آپ کی نظر میں کیا ڈیل آفر ہو سکتی ہے جو خان صاحب ایکسیپٹ کر لیں گے، اور کیا ہو رہی ہے جو وہ نہیں ایکسیپٹ کر رہے؟ ڈیل شروع سے یہ ہو رہی ہے کہ پالیٹکس نہیں کریں گے آپ، چپ کر کے آپ کو رہائی صرف اتنی مل سکتی ہے کہ آپ بنی گالا جا کے شفٹ ہو جائیں، لیکن نو پالیٹکس. تو یہ کچھ یہی صورتحال تو پرویز الہی صاحب کی ہے. نہیں پرویز الہی صاحب تو اوپنلی پھرتے ہیں نا. نہیں وہ پھرتے پھرتے ہیں، سیاست تو کوئی نہیں کر رہے، لیکن وہ سیاست کسی جلسے میں نہیں جا رہے، کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہے. وہ بھائی ہلکا پھلکا کبھی کورٹ جاتے ہیں وہاں پہ صحافی کہتے ہیں جی میں خان دینا لے گا، بس بیمار ہے نا. بیمار ہے نا. نہیں وہ ٹھیک ہے سر، بیمار ہے. اب یہ نا آپ کا سافٹ کارنر بول رہا ہے پرویز الہی صاحب کے لیے، مجھے پتا ہے. نہیں سافٹ کارنر نہیں تو کی کر لین کلے. نہیں کل پرویز الہی صاحب اتنے اگے کٹ کھا کے جیل کٹ کے بڑھاپے جا گئے. نہیں تو بڑھاپے میں بیٹا جو ہے وہ باہر ہے، تو میں کہہ رہا ہوں غلط ہے نا بیٹا غلط ہے. ہاں مونس بالکل اسے آنا چاہیے تھا واپس. بالکل آنا چاہیے تھا. اب ویسے باپ کو اتنی مشکل حالات کے اندر اس وقت جو ہے وہ کافی بزرگ ہو گئے، یہ فیکٹ ہے. نہیں تو خان صاحب سے اگر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے خیال میں یہ خان صاحب کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ اچھا جی چپ کر کے بنی گالا بہ جاؤ؟ نہیں اب جو میں ایک پی ٹی آئی کے بندے سے میں نے سنی کہ جو یہ پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں کہ اس شرط کو نرم کیا جائے کہ دھرنے نہیں ہوں گے لیکن انہیں لوگوں کے پاس جانے جلسے کرنے کی اجازت دی جائے تو پھر ٹھیک ہے. اچھا پھر ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے. پھر ڈیل کرنے کے لیے تیار. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ابھی اسپیس کوئی نہیں ہے ان کی سسٹم کے اندر. فرض کریں نا، دیکھیں اگر پیپلز پارٹی یا نون لیگ ڈیل کرتے ہیں تو کیا اسپیس دیں گے انہیں؟ نمبر 1 تو سب سے پہلا تو پی ٹی آئی کا مطالبہ یہ ہوگا کہ جناب ہمیں جتنی سیٹیں تھیں وہ دیں. وہ تو کہتے ہیں. ہاں کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دے دیں گے. یہ نہیں ان کی گورنمنٹ ہی نہیں رہے گی اگر وہ اتنی سیٹیں دے دیں ہاں تو ان کی گورنمنٹ ہی نہیں رہے گی. ادھر سے بلاول بھٹو کو ویسے ہی ٹک ٹاک سنائی دے رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، تو ادھر کہاں سے انہوں نے اسپیس دینی ہے؟ اچھا دوسری بات، فرض کریں پالیٹکس کی عمران خان کو اجازت دے دیتے ہیں. چلو عمران خان کو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہماری موجودہ سیٹ اپ کو تسلیم کر لیں، اس کے اندر تبدیلی نہ کریں، فی الحال الیکشن تک ویٹ کر لیں. وہ مان لیتے ہیں، لیکن جوابی طور پر وہ کہتے ہیں کہ میں پالیٹکس تو کروں گا نا. ظاہری بات ہے، میں اور کی 3 سال 2.5 سال رہ گئے. ہاں تو میں پالیٹکس تو کروں گا. 2.5 سال میں کی تو اگر وہ جلسے کر رہے ہیں تو یہ جو حکومت چلا سکیں گے.
نہ یہ ہے, یہ عملی سچویشن ہے. ہاں اس عملی سچویشن کو کیسے تبدیل کریں گے؟ اس کا پھر ایک اچھا ایک اور بات ہے, ہاں جس دن فرض کریں مقتدرہ اور عمران خان کی بات چیت کوئی رزلٹ ایک بھی لاتی ہے, اس دن جو نون کی رہی صحیح کسر ہے, جو تھوڑی بہت ان کی عزت اور وقار باقی ہے, وہ بھی جاتا رہے گا. نہیں وہ تو پھر جہاز اڑے گا سر یہاں سے, تو جہاز میں سارے بیٹھیں گے نا, اڑ جانا ہے پاکستان سے پھر اگر یہ ہوا کبھی, میری نظر میں, میرا خیال میں یہ نہیں. لیکن اس ساری چیز کے اندر خان صاحب کو جب گرفتار کیا جانا تھا نا, تو اس وقت خان صاحب خود اور ان کے پارٹی کے رہنما یہ کہتے تھے جی خان ہماری ریڈ لائن ہے, ایسے ہو ہی نہیں سکتا, کوئی مائی کا لال گرفتار کر کے دکھائے. سن لیں بات سن, گرفتار ہو گئے تو انہوں نے کہا جی کرتے لیا نا, ان تسی اندر بٹھا کے دیکھو, 3 سال بٹھا بھی لیا. بات یہ ہے کہ اگلوں نے تو یہ مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے بیٹا سال کیا 2 سال کا 3 سال کیا اس طرح چلنا ہے تو چلتے رہو, پھر اس طرح کی گل ہی کوئی نہیں. تو اس ساری صورتحال کے اندر تو پھر ایک کلیش کی صورتحال تو ویسے ہی ہے. گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ جو وائلنٹ پالیسیاں تھیں نا, ہاں اور ان کا یہ جو مائنڈ سیٹ تھا, اس نے شدید نقصان پہنچایا ہے. اور یہ میں مائنڈ سیٹ 2-3 دفعہ دیکھ چکا ہوں. یہ جب پولیٹیکل پارٹیز اقتدار میں آتی ہیں نا اور تھوڑی پاپولر بھی ہو جاتی ہیں, پھر یہ کہتے ہیں ہم سے بڑی طاقت کون ہے. میں عمران خان صاحب سے جب ملنے جاتا تھا زمان پاک میں, سر تو مجھے میرے دوست ہیں چودھری فواد صاحب, تو یہ مجھے کہتے تھے چوہدری صاحب سیلاب آیا ہوا ہے, انقلاب آ چکا ہے, یہ کریں گے کیا؟ اچھا وہ میں نے اس کو کہا کہ ریالٹی یہ نہیں ہے. اس سیلاب ایسے ہی لگتا ہے کہ جب آپ 70 کلفٹن کے اندر جاتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے سیلاب آ گیا. جب آپ زمان پاک میں جاتے ہیں تو لگتا ہے سیلاب آ گیا. لیکن جب آپ دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہاں کوئی سیلاب نہیں آیا ہوتا, وہاں سیلاب کو روکنے کی تیاریاں ہو رہی ہوتی. صحیح ٹھیک ہے. تو یہ دونوں سچویشنز کو مطلب ان کا یہ خیال تھا کہ جی ہم 9 مئی کو یہ کریں گے, فوج پہ اتنا پریشر کبھی پڑا نہیں ہے, وہ پڑے گا تو سرنڈر ہو جائے گا یا ریٹریٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ نہیں ہو سکا. پولیٹیکلی آرگنائزڈ ہی نہیں ہے. ہاں یہ اتنے بھی نہیں ہے جتنی پیپلز پارٹی تھی اس زمانے میں. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی نے تو پرولانگڈ اریسٹ دیے ہیں. اب آپ نے نا وہ ایریا چھیڑ دیا ہے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن آپ سے ناراض ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں بھائی جان جتنی کٹ ہمیں پڑی ہے آج تک کسی کو پڑی ہے, جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ آج تک کبھی کسی کے ساتھ ہوا ہے. دیکھیں اگر تو کوئی تاریخ نہ پڑھے تو سوال یہ ہے کہ کتنے لوگوں نے خودکشی کی عمران خان کے لیے. خودکشی تو کسی نے نہیں کی. ان کے ہاں 8 بندوں نے خود کو آگ لگائی ہے. کوئی ایک مثال دے دیں. ٹھیک ہے. ان کے ہاں صرف ایک جلوس جو تھا ایم آر ڈی کا, اس میں 200 سے زیادہ بندے ہیلی کاپٹر گن شپ سے مرے تھے. اچھا ٹھیک ہے. اور کتنے ہزار گرفتار ہوئے تھے, کتنے یہاں سے بھاگے تھے, کتنے پھر وہیں رہ گئے, کتنوں کو کوڑے پڑے ہیں. صحیح. تو دیکھو کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا, نہ کوئی کمپیریزن میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی پی ٹی آئی کو زیادہ مار پڑی ہے اس کو, یہ کون سی کوئی کمپیریزن ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. کویسچن یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ہوتا رہا ہے, اور اگر تعدادوں پہ غور نہ کیا جائے, سب سے پہلے کمیونسٹوں کے ساتھ یہ ہوا. ہاں میں آپ کمیونسٹوں سے بات کر رہے ہیں, آپ کمیونسٹوں سے زیادہ نہیں ملے ہوں گے. میں ملا, اور جو سارے 60s 65 جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے تو وہ بوڑھے ہو رہے تھے, تو ان میں سے کوئی جو ہے کوئی بھی نارمل نہیں تھا. اور یہ وہ لوگ تھے جو گرفتار بھی نہیں ہوئے تھے. کیا مطلب نارمل, میں سمجھا نہیں, اس کو ایکسپلین کریں تھوڑا سا. اس کو یہ ہے کہ جتنے ہی ان کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے تھے سوسائٹی کے, پولیس کے, جبر کے, اچھا وہ سب نارمل ہو جاتے تھے. مثلا ہمارے پاس, میں فرنٹیئر پوسٹ میں کام کرتا تھا, ہمارے پاس ایک وہ ریلوے ورکرز یونین میں تھے, شیخ لطیف, اچھا کیمرسٹ تھے. ٹھیک ہے. تو اب ان کی عمر ہوگی اس وقت کوئی 65, ٹھیک ہے, ریٹائرڈ تھے. تو وہ اب جب فرنٹیئر پوسٹ کی سیڑھیاں اترتے تھے نا,
تو اتر کے کھڑے ہو جاتے تھے. نیچے اترے نا, پہلے ادھر دیکھنا, پھر ادھر دیکھنا, پھر ادھر دیکھنا, پھر تھوڑا سا چلنا, باہر نکل کے پھر ادھر دیکھنا, پھر ادھر دیکھنا کہ مجھے کوئی فالو تو نہیں کر رہا. خوف پیدا ہو گیا. خوف پیدا ہو گیا. اور یہ میں نے ایک کو نہیں, یہ میں نے بیشتر وہ جو انقلابی تھے کمیونسٹ ان کو دیکھا ہے اچھا. کہ وہ اب نارمل ہو گئے ہوئے تھے. اتنا اسٹیٹ کا آپریشن تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ دوسرا بڑا واقعہ تھوڑا سا عرصہ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی یہ رہا ایوب دور میں, لیکن وہ جلدی نکل گئے. پھر ہم نے پیپلز پارٹی کی پرسیکیوشن دیکھی, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد تھوڑی سی نون کی بھی دیکھی. تو یہ تو مسلسل ایک پروسیس رہا ہے, کوئی نہ کوئی زیر عتاب رہا ہے, کوئی زیادہ کوئی کم, لیکن سب سے زیادہ لمبا زیر عتاب کوئی رہا ہے تو وہ پیپلز پارٹی رہی ہے. کیوں؟ 11 سال تو پہلے جنرل ضیاء الحق رہے. سہیل صاحب, ایک آپ نے اتنی تاریخ بتائی ہے ساری سیاسی جماعتوں کی, آپ نے کمیونسٹ سے لے کے پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, سب کی آپ نے بات بتائی. ایک اعتراض یہ ہوتا ہے, اور یہ ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی جو ہے وہ یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ظلم کی یہ ساری داستانیں بتاتے ہیں, آپ کسی مراد سے آپ کی بات نہیں کر رہا, میں جنرلی بات کر رہا ہوں, کہ وہ یہ داستانیں بتاتے ہیں, آپ بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہوا, وہ غلط ہوا, جو کرتا ہے اس کے اوپر تنقید نہیں کی جاتی. جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو اس بات پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب پاکستان کی ریالٹی تو یہ ہے, تو بہتر ہے کہ آپ ڈیل ہی کر لیں. اب یہ کیوں نہیں کوئی کہتا کہ جناب جو ہو رہا ہے ان سیاسی جماعتوں, کارکنوں, ورکروں کے ساتھ جو ہوتا رہا وہ غلط ہے, کرنے والا غلط ہے, سیاسی جماعتوں کو اس کا قصوروار کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ کون ٹھہرا رہا ہے؟ میں تو ساری جتنی تاریخ ہے اس میں ہمیشہ ہم نے اس کو قصوروار ٹھہرایا ہے جو ڈکٹیٹر ہے یا جو ظالم ہے. سیاسی جماعتوں کی, کمیونسٹ پارٹی کی کیا غلطی تھی یا پیپلز پارٹی کی کیا غلطی تھی؟ وہ تو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی, 2/3 میجارٹی تھی, صحیح, مارشل لا لگا کے اس کو نکال دیا. اور پی ٹی آئی, پی ٹی آئی بھی ایسا ہی ہے. پی ٹی آئی کے خلاف تو عدم اعتماد ہوا, تحریک عدم اعتماد ہوا. لیکن ایک ہی پارٹی کے خلاف آج کل تحریک, آج تک پوری تاریخ میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوا ہے. چاہے اس کے پیچھے آپ کہہ لیں جی ایجنسیاں تھیں, فلانا تھا, ڈمکانا, لیکن پراپر اسمبلی کے اندر تحریک اعتماد کا, عدم اعتماد کا پروسیس ہوا ہے, جس میں یہ خود بھی شامل تھے. ہاں ٹھیک ہے, تو وہ تو تحریک عدم اعتماد سے نکلے ہیں. ٹھیک ہے, پرابلم تو صرف یہ تھا, یہ ساری سیاسی جماعتیں جس پہ ہمیں اعتراض ہے, بطور جرنلسٹ مجھے بھی اعتراض ہے, کہ یہ جب ان کو طاقت ملتی ہے تو یہ خود ظالم بن جاتے ہیں. ہم تو چاہے جی یہ مظلوم ہو یا دوسرا ہو یا تیسرا ہو, ہم تو ہر مظلوم کے ساتھ ہیں, کیونکہ ہم خود شروع سے ہی مظلوم ہیں. اچھا, ہم تو شروع سے ہی مظلوم ہیں نا. ہاں, تو ہمیں تو مظلوم ہی اچھے لگتے ہیں. تو سہیل وڑائی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں؟ کیوں نہیں. اچھا, میں جتنی دفعہ ہمیشہ میں نے یہ کہا ہے کہ اس کو جیل سے نکلنا چاہیے, اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اس کے خلاف کیسز بھی جھوٹے ہیں, کیونکہ جتنے بھی آج تک کیسز ہیں, چاہے وہ نواز شریف کے خلاف تھے, بے نظیر کے خلاف تھے, کوئی عدالت میں سٹینڈ ہی نہیں کر سکا, سارے جھوٹے نکلے. اچھا, یا ختم ہو گئے. تو یہ بھی ایسا ہی ہوگا اس ساری سچویشن. لیکن مجھے صرف عمران خان پہ گلا ہے کہ جس طریقے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے تھے, اور میڈیا کو, پالیٹیشینس کو, ہر ایک طبقے کو وہ ان کے ساتھ مل کے اس وقت جو ہے سچے دل سے یہ سمجھ رہے تھے کہ میں دنیا فتح کر رہا ہوں. نہیں تو یہ گلا آپ کو شہباز شریف صاحب سے نہیں ہے؟ شہباز شریف صاحب سے بھی ہے یہ, جو یہ گلا آپ عمران خان صاحب سے کر رہے ہیں, یہ شہباز شریف صاحب سے یہ بھی ہے ان سے. اور بڑے میاں صاحب, نواز شریف صاحب, ساری بات ہے. میرے تو آج کل تعلقات ہی اچھے نہیں ہیں اسی وجہ سے. نہیں, وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں آج کل اچھے تعلقات. تو شاید آپ کے میرے ساتھ نہیں, خفیہ ہیں. نہیں, میرے کوئی تعلقات نہیں, میرے کوئی تعلقات نہیں. مجھے لگتا ہے خفیہ. نہیں, میری تو میاں صاحب سے ان کی جب واپسی ہوئی تھی نا, میرے خیال میں شاید ایک ملاقات ہوئی ہے جب سے. لیکن نون سے لوگ کہتے ہیں آپ کے خفیہ. میرے کوئی تعلقات نہیں, میرے کوئی تعلقات نہیں ہے. وہ بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میرے عظمہ بخاری صاحبہ تو بڑی سخت نفرت کرتی ہیں مجھ سے آج کل. اچھا, ہاں, بہت زیادہ. نہیں, پہلے تو انہوں نے کہا تھا اگر حامد میر اور منصور علی خان میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو میں منصور علی خان. نہیں, وہ میں نے ان کو نا امید کیا, وہ بہت ناراض ہو گئی مجھ سے. ریسنٹلی انہوں نے 1-2 انٹرویو میں میرا نام لے کے میری برائی کی. نہیں تو آپ صلح کر لینا. یہ سر میں ان کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر رہا. میں پوری کوشش کی میں نے, لیکن میں نہیں اتر رہا. تو وہ میرے خیال میں جب تک وہ اپوزیشن میں تھی میں اچھا تھا, وہ جب سے گورنمنٹ میں گئی ہیں تو وہ ناراض ہو گئی.
نہیں ہے تو یہ وہ نہیں ہے جو اسی سوچے ایسی. نہیں تو آپ ناراض نہ کریں کسی کو. اچھا چلو ٹھیک, آپ صلح کرا دیجیے گا. میری تو آج کل کسی سے نہیں بن رہی, کسی نہیں, اپنے دوستوں سے بھی نہیں بن رہی. پتہ نہیں میں غلط ہو گیا ہوں یا باقی دنیا غلط ہو گئی. آپ کو اس کا جواب ملے تو مجھے بھی بتائیے گا. سہیل صاحب, یہ اس ساری چیز کے اندر ایک ایلیمنٹ رہ گیا, اور وہ ہے علیمہ خان صاحبہ کا. علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ کافی حد تک پولیٹیکلی میں ایکٹیویٹ, میں صرف وہ ایک پرسنل لیول پہ نہیں, مجھے لگ رہا ہے پولیٹیکلی وہ ایکٹیو ہونا چاہ رہی ہیں. میں ابھی شیخ وقاص اکرم صاحب میرے ساتھ پروگرام میں تھے اسی ہفتے, میں نے ان سے ایک سوال کیا, میں کہ شیخ صاحب ایک ریالٹی چیک مجھے دیجیے, مجھے ذرا کھل کے بتائیے کہ ایک جگہ بیرسٹر گوہر موجود ہوں اور ایک جگہ علیمہ خان موجود ہوں, اور دونوں کوئی کال دے دیں, ایک جگہ وہ کہیں جی میں نے یہاں پہ اکٹھے ہونا ہے, اور ایک علیمہ خان صاحبہ کہتے ہیں میں نے وہاں اکٹھے ہونا ہے, کارکن کس کے پیچھے جائیں گے؟ علیمہ خان کے پیچھے. تو میں نے کہا, میں صرف ان کے منہ سے سننا چاہ رہا ہوں, میں نے کہا علیمہ خان, تو میں نے کہا اگر علیمہ خان کے پیچھے جانا ہے تو پھر آپ کی کسی بھی قسم کی تحریک یا کچھ بھی ہے اس کو لیڈ تو پھر علیمہ خان کو کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ایک موبلائزنگ فیکٹر ہے. وہ لوگ کہتے ہیں خان کی بہن نے کہا ہے, یہ خان کی بہن کی ایک ویلیو ہے, تو ان کو کیوں نہیں فور فرنٹ پہ آنے دیا جاتا؟ پہلی تو بات ہے یہ کہ دو پہلے واقعات چھوٹے چھوٹے سنا لیں. بتائیے. تو پی ٹی آئی کے لوگ خان کو سب لوگ خان کہتے ہیں, ان کی گفتگو میں خان نے یہ کہا, ہاں صحیح کہہ رہے, ایسی ہے. تو علیمہ خان کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ ڈیڈ خان نے کہا ہے. ڈیڈ خان, یہ کیا بات ہے؟ یعنی خان سے بھی بڑھ کے. اچھا ویسے تو کہتے ہیں تو ڈیڑھ شیانہ ہے گا وہ, یہ پوری لینگویج ہے ڈیڈ خان. اچھا ڈیڑھ خان نے کہا. اچھا تو دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک فکرہ کیا جاتا ہے جو ہے کہ جی یہ فاطمہ جناح بننا چاہتی ہیں. اچھا, یعنی عمران خان جناح ہے تو یہ فاطمہ جناح بننا چاہتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, کیا مطلب ہے کہ یہ خود پالیٹکس کو لیڈ کرنا چاہتی ہیں آفٹر جناح. اچھا. ٹھیک ہے, ٹھیک. دو یہ باتیں ہو گئیں. تیسری بات ہے کہ بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق ہوں کہ پولیٹیکلی تحریک انصاف خاص کر اوورسیز یوٹیوبر اور پی ٹی آئی کے جیالے, ان کی لیڈر علیمہ خان ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب رہ گیا کہ کیا عمران خان کی بھی اس کو مکمل سپورٹ ہے, اس کے بارے میں مجھے ڈاؤٹس ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جس دن عمران خان باہر آئے گا علیمہ خان گھر چلی جائیں گی. یہ آپ کی ازمپشن ہے, آپ کو لگتا ہے؟ ہاں, خبر ہے کہ ازمپشن ہے. دونوں چیزیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو ان کی سروائیول اسی دن تک ہے, ان کی لیڈرشپ اسی دن تک ہے جس دن تک خان ہے اندر جیل میں ہے. اور یہ بات علیمہ خان کو بھی پتہ ہے, ظاہری بات ہے, اگر آپ کو پتہ تو ان کے بھی ذہن میں, کئی دفعہ انہوں نے کہا, ان کے ذہن میں بھی ہوگا, کئی دفعہ اس نے علیمہ خان کو لوگوں کے سامنے ڈانٹا ہے. ٹھیک ہے. اب فرض کریں تو بہن کو کیوں نہیں بنا دیتے چیئرمین, گوہر کو کیوں بنا کے رکھا ہوا, ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ اگر گوہر خان پہ عمران خان کا عدم اعتماد ہو گیا ہے, یا علیمہ خان ہم روز تقریر کرتی ہیں, تو عمران خان ہٹا دے انہیں, ہٹاتے کیوں نہیں؟ صحیح. ٹھیک ہے. وہ جو تھا پچھلا چیف منسٹر, اس کے خلاف تو یہ 6 مہینے سے لگی ہوئی تھی, تو 6 مہینے تو عمران خان نے رکھا, وہ مذاکرات بھی کرتا رہا, لیکن ہٹا لیا نا پھر. یہ الٹیمیٹلی چلی تو پھر بہن کی نا سر. نہیں, یہ نہیں, وہ الٹیمیٹلی تو ہو سکتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہو, یا مسلسل شکایتیں لگ لگ کے جب ایک ہی شکایت بار بار لگے تو وہ اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے, صحیح لگنی شروع ہو جاتی ہے. ہاں یہی ہوئے گا. اچھا, ایک بس آخر میں سر ایک ایلیمنٹ مولانا صاحب کا, مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا صاحب بڑے عقل مند ہیں اور اس وقت بڑی مشکل میں ہے, کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں داعش آ چکی ہے. اور داعش جو ہے وہ طالبان کا بھی آخری سپرلیٹو ڈگری ہے, اور وہ یہ جو طالبان تھے یہ دیوبندی تھے, داعش جو ہیں اہل حدیث ہیں, غیر مقلد ہیں. تو ان کے لیے مولانا فضل الرحمان کی جو بزرگی یا اہمیت ہے وہ نہیں ہے, تو اس لیے وہ ادھر سے بھی ٹائٹ ہیں اور ادھر فوج سے بھی تعلقات خراب ہیں, تو یہ ان کے لیے بڑا مشکل وقت ہے. اس لیے ایک سے ان کی اگر صلح ہو جائے
تو وہ پھر کمفرٹیبل ہو جائیں گے. ویسے میں نے آخر میں کہا تھا کہ میں اگر ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس پورے سیناریو کے اندر جو پلیئر ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر پچھلے 1.25 سال کے اندر جب سے پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی خاص طور پہ اس سارے ٹائم پیریڈ کے دوران ابھی ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ جو ایک دفاعی پیکٹ ہو گیا ہے وہ بھی جو کبھی پہلے سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ کبھی اس طرح بھی ہوگا. آپ کے خیال میں انٹرنیشنلی ان کا جو اسٹیچر ہے جو پہلے کوئی مثال کے طور پہ کوئی نکتہ چینی ہوتی بھی تھی آپ کے خیال میں اسٹیچر اب اور بھی زیادہ اوپر چلا گیا؟ یہ تو آل ٹائمز ہائی ہے. اچھا. پوری پاکستان کی تاریخ میں پاکستان ڈپلومیٹیکلی انٹرنیشنلی بہت اپنے آپ کو امپروو کیا ہے. لیکن یاد رکھیں تاریخ میں انٹرنیشنل مقام جو ہے وہ تبھی متعین ہوتا ہے اگر آپ ڈومیسٹکلی بھی فتوحات کریں. ٹھیک. گھر میں جب تک فتح نہیں ہوگی اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. لیکن فیلڈ مارشل صاحب کی جس دن توجہ ہوئی انہوں نے جتنی بڑا مشکل تھا امریکہ کے ساتھ دوستی انڈیا کے ساتھ ناممکن تھا فتح حاصل کرنا یہ 2 ٹاسک کر لی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اگر ان کی مکمل توجہ ہو تو کچھ بہتری نہ آئے. ٹھیک ہے. ٹھیک. بہت شکریہ سہیل وڑائی صاحب. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین سہیل وڑائی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ان کے انالیسز آپ نے سنے. ناراض کر دیتے ہیں اکثر اوقات یہ لوگوں کو. آئی ہوپ آج کے انالیسز کو سننے کے بعد آپ ناراض نہیں ہوں گے. آئی ایم پریٹی شیور آپ ناراض نہیں ہوں گے بیکاز آبویسلی ان کی جو رائے ہوتی ہے وہ اس سے لوگ خوش بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ خوش نہیں ہوتے, خوش بھی ہوتے ہیں ناراض بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی رائے نہیں تبدیل ہوتی. یہ میں نے ان کو جتنے سالوں سے میں ان کو اسٹڈی کرتا آیا ہوں پڑھتا آیا ہوں ان کے پروگرامز دیکھتا آیا ہوں ان کی رائے ویسی کی ویسی رہتی ہے. آئی ہوپ یو لائک دا پوڈ کاسٹ. ان شاء اللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.